جس طرح انہیں مارا اور پیٹا جاتا ہے، ان کے دست تنائی کو کھرچا جاتا ہے، جس طرح ان کے سر کے بال پکڑ کر صحن کے بیچ پٹک دیا جاتا ہے، جس طرح انہیں زہر کھانے پر، پھانسی لینے پر مجبور کیا جاتا ہے، جس طرح ان پر پیٹرول چھڑک کر بے قصور و معصوم کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، اس پر تمام ملت اسلامیہ کو بے قرار و بے چین ہو جانا چاہیے۔ سنجیدگی سے اس مہلک مرض کو دفع کرنے کی ترکیب کرنی چاہیے اور ایسے مجرم لوگوں کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ تم بھیڑیے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کل آنگن میں ایک لاڈلی جل رہی تھی، ابھی جس کے ہاتھوں میں مہندی لگی تھی۔ کل آنگن میں ایک لاڈلی جل رہی تھی، ابھی جس کے ہاتھوں میں مہندی لگی تھی۔ خطا اس دلہن کی جو تھی بس یہی تھی کہ اس کے جہیز میں ابھی کچھ کمی تھی۔ میرے عاشیہ کا تو غم نہیں جو جل رہا ہے، جلا کرے مگر ان ہواؤں کو روکیے کہ سوال سارے چمن کا ہے۔ صدر محترم، معزز علماء کرام اور میرے دوستوں اور ساتھیوں اور قابل قدر سامعین حضرات، آج کی اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے جہیز اور مسلم معاشرہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرما کر میرا حوصلہ بڑھائیں گے۔ محترم حضرات، نکاح انسان کی فطری ضرورت ہے اور پاک دامن اور پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، ضعیفی کا سہارا، پریشانی و بے چینی میں راحت کا ذریعہ، یعنی اولاد حاصل کرنے کا جائز و آسان طریقہ۔ عزیزان گرامی، عورت آدمی کی ضرورت بھی ہے، مجبوری و کمزوری بھی ہے، چین و سکون حاصل کرنے کے لیے تحفہ خداوندی بھی ہے۔ آدمی کی اس مجبوری و کمزوری کو دیکھتے ہوئے شریعت مطہرہ نے نکاح کو اتنا سہل اور آسان بنا دیا ہے کہ غریب سے غریب، محتاج سے محتاج، بلکہ مسافروں، بے سہارا آدمی بھی تھوڑی سی جد و جہد اور کوشش کے نتیجے میں نکاح کر سکتا ہے اور کسی اجنبی عورت کو اپنی شریک حیات و شریک سفر بنا سکتا ہے۔ محترم حضرات، جب کوئی مرد کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس عورت پر یا اس کے خاندان والوں پر احسان نہیں کرتا، بلکہ خود عورت اور اس کا افراد خاندان اس مرد پر احسان کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس لڑکی کی پرورش کی، اسے علم کے زیور سے آراستہ کیا، اخلاق و تہذیب کی دولت سے مالا مال کیا اور اس لڑکی کو امانت سمجھ کر اپنے پاس رکھا اور وقت آنے پر اپنے اس دختر اور نور نظر کو بغیر کسی معاوضہ و شرط کے اللہ کے واسطے سے اس اجنبی کے حوالے کر دیا۔ اس لیے مرد کو عورت کے ماں باپ کا ممنون و مشکور ہونا چاہیے، نہ یہ کہ انہیں اپنے سے کمتر، حقیر گھٹیا جانے۔ حضرات گرامی، یہی صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ ہے اور اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے، اور ہمارے اسلاف کا عملی مظاہرہ بھی اسی طرح کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے مسلم معاشرے میں چین و سکون تھا، امن عافیت تھی، محبت و خلوص تھا، اپنائیت و بھائی چارگی تھی، نہ جہیز کا مسئلہ تھا، نہ شادی ایک الجھن تھی، نہ ہی لڑکیاں بن بیاہ کی ادھیڑ عمر کو پہنچ جاتی تھی، نہ ہی جہیز کے نام پر ظلم ستم کا دور دورہ تھا۔ لیکن کیا عرض کریں، اسے گردش دور کہیے یا مرور یام کا اثر، کہ جاہلیت پھر لوٹ رہی ہے، زمانے جاہلیت کی صفا و درندگی عود کر رہی ہے۔ سائنس و ٹیکنالوجی کے ترقی یافتہ زمانے اور روشن خیالی کے دور میں جہالت میں نئے نئے ناموں اور نئے انداز سے معاشرے میں دھس رہی ہے اور جڑ پکڑتی جا رہی ہے۔ انہی میں سے ایک نکاح کے موقع پر لڑکے والے کی جانب سے جہیز کا مطالبہ، جوڑے گھوڑے کے نام پر رقم کا مطالبہ، اسباب راحت و سامان عیش کی ناختم ہونے والی عجیب و غریب فرمائش ہے۔ بلکہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بہت سے لوگوں کا شادیوں سے مقصد و غرض یہ ہے کہ انہیں بہت سا مال مل جائے، بہت سی عزت و شہرت بٹور لے، حسن جمال والی ملے تاکہ وہ فخر کر سکے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ایسے خیالات والے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذلیل و بدنصیب قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اسے عزت مل جائے تو اللہ جل جلالہ اسے ذلت کے سوا کچھ نہ دے گا، اور جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا
کہ اسے مال مل جائے تو حق تعالی شانہ سے سوائے فقر و تنگ دستی کے کچھ نہ دے گا، اور جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اس کا خاندان و نسب بڑا ہے تو اس کی بھی ذلت میں اضافہ ہی ہوگا اور کچھ نہیں۔ ہاں، جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرتا ہے کہ اس کی نگاہ نہ بہکے، وہ پاک دامن رہے یا صلہ رحمی کرے، تو اللہ ہر اعتبار سے رحمت اور برکت کے فیصلے فرمائیں گے، مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے خیر و برکت کا باعث بنیں گے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جاتی ہے کہ جہیز کا مطالبہ کرنا ذلیل و گھٹیا حرکت ہے، اس سے انسان فقر و فاقہ، تنگ دستی و بدحالی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن ہائے افسوس، وہ شرمندگی، آج بہت دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ جہیز کے نام پر ہماری بہنوں دکھ ترانے ملت اسلامیہ پر جو ظلم، ستم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، جس طرح انہیں مارا اور پیٹا جاتا ہے، ان کے دست تنائی کو کھرچا جاتا ہے، جس طرح ان کے سر کے بال پکڑ کر صحن کے بیچ پٹک دیا جاتا ہے، جس طرح انہیں زہر کھانے پر، پھانسی لینے پر مجبور کیا جاتا ہے، جس طرح ان پر پیٹرول چھڑک کر بے قصور و معصوم کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، اس پر تمام ملت اسلامیہ کو بے قرار و بے چین ہو جانا چاہیے۔ سنجیدگی سے اس مولک مرض کو دفع کرنے کی ترکیب کرنی چاہیے اور ایسے مجرم لوگوں کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ تم بھیڑیے ہو، اللہ کی مخلوق سی نفع نازک کے دشمن ہو، تم بھیڑیے ہی نہیں، بھیڑیے سے بھی بدتر ہو، کیونکہ شیر، چیتا بھیڑیے ہو یا کوئی خطرناک سے خطرناک درندہ بھی، لیکن وہ کبھی اپنی مادہ پر دست درازی نہیں کرتا، اسے زخمی یا ہلاک نہیں کرتا، لیکن یہ انسانیت کے جامع میں آدمیت کی لبادہ میں کیسے بھیڑیے و درندے ہیں جو اپنی شریک حیات و رفیق حیات پر دست درازی کرتے، ظلم و ستم کرتے۔ جس عورت نے انہیں اپنا رفیق سفر سمجھ کر اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے خاندان و قبیلے کو خیرباد کہا، اپنوں کی محبتوں و چاہتوں کو قربان کیا اور اس کے در پر خادمہ سے بھی کمتر حیثیت سے رہنے کے لیے تیار ہو گئی، اس کے صلے میں اسے کیا مل رہا ہے؟ محبتوں کی جگہ نفرت، چاہتوں کی جگہ عداوت، اپنائیت کی جگہ بیگانگی، راحت و سکون کی جگہ بے دردی، آرام و آسائش کی جگہ ظلم و بربریت، اور یہ سب ظلم و ستم کی بنیاد اور وجہ ہے جہیز کی لالچ اور اس کی پیدا شدہ صورتیں ہیں۔ عزیزان گرامی، جہیز کا یہ جو طریقہ ابھی رائج ہے، جس طرح لیا اور دیا جاتا ہے، نہ یہ اسلامی طریقہ ہے، نہ اسلام اس کی اجازت دے سکتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے امت مسلمہ میں فساد بغاڑ پیدا ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے نکاح نہیں رہا ہے بلکہ تجارت کی منڈی بن گئی ہے۔ آخر میں امت مسلمہ کے نوجوانوں سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ آج وہ عہد کرے کہ ہم نکاح سادگی سے کریں گے، کسی یتیم و بے سہارا لڑکی کا سہارا بن جائیں گے، جہیز کا مطالبہ جوڑے گھوڑے کا مطالبہ نہ خود کریں گے نہ اپنے ماں باپ کو کرنے دیں گے، خود بھی حرام و ناپاک مال سے بچیں گے اور امت مسلمہ کو بھی بچانے کی فکر و کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شعور عطا فرمائے اور فرض شدہ رسوم و رواج کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے پیارے رسول کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نوجوانوں کو نیک اور صالح بنائے اور امت مسلمہ کے حالات زار پر رحم فرمائے اور مسلم معاشرے سے جہیز کی لعنت کا خاتمہ فرمائے، آمین۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر سے ختم کرتی ہوں۔ ہر شہر ہر گلی میں ہے چرچا جہیز کا، دنیا میں یہ رواج ہے اچھا جہیز کا، ہر شہر ہر گلی میں ہے چرچا جہیز کا، دنیا میں یہ رواج ہے اچھا جہیز کا، لڑکے کا جنم ہوتے ہی کہتے ہیں فخر سے 1 لاکھ کا ٹکٹ ہے یہ بچہ جہیز کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔